دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے میزبان سمیر احمد کی جانب سے آپ تمام کو، تمام عالم اسلام کو ربیع النور کی یہ پرکیف بہاریں، سعادتیں، رحمتیں، برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، اور یقیناً آپ کی آمد کی خوشی جس قدر ہم منائے کم ہیں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا نظر آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت دیکھتے ہیں تو آپ کی ولادت، آپ کی آمد تو وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کے صدقے تمام اللہ کی نعمتیں میسر آئیں، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے آقا کی ولادت کا جشن منائیں۔ الحمدللہ ARYQTV کا خاصہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع النور کی ان پرکیف بہاروں میں پیش کیا جا رہا ہے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں۔ تمہارے لیے مختلف کالجز سے، اسکول سے تعلق رکھنے والے طلباء اپنی تقریری صلاحیتوں کا اظہار کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت نظر کی جائیں، محبتیں پیش کی جائیں، اور وہیں دوسری طرف ان طلباء میں، ان اسٹوڈنٹس میں، ہمارے یوتھ میں یہ جو سکلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، ان کو ڈیولپ کیا جائے، ان کے اندر یہ شوق بیدار کیا جائے کہ یہ اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر سکیں۔ اور اس مقابلے دہن میں زباں تمہاری لیے کو جج کرنے کے لیے عالم اسلام کے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والے ملک پاکستان کے وہ معروف علماء موجود ہیں، اسکالرز موجود ہیں، دانشور اسکالرز موجود ہیں، انٹیلیکچوئلز موجود ہیں جو اس مقابلے کو جج کریں گے۔ تینوں ہی شخصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ پیر حسان الہی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب کی ایک اور معروف آواز، ایک اور معروف شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کا خیر مقدم۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلا مقابلہ ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ تمام طلباء بہت حوصلے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، پر اعتماد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت نظر کریں گے۔ تقاریر ہوں گی، اور جو اپنے حسن بیان سے، جوش خطابت سے اچھے انداز سے تقریر کر کے ہمارے ان منصفین کو، ہمارے ججز کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوگا، وہ انشاءاللہ کوالیفائی کرے گا اگلے مرحلے کے لیے۔ تین طلباء اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے سمیر جوہر یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ محمد حماد اور ان کے ساتھ فہد خان۔ تو سب سے پہلے تقریر کے لیے، اور میں موضوع بھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مکین و مکاں تمہارے لیے، یہ ہمارا وہ موضوع ہے جس پر آج یہ بچے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے یہ متاثر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سمیر جوہر سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ محفل کونین سجی ہی کہتے ہیں محفل کونین سجی ہی جس کے وسیلے سے ہو، اس کی عظمت کا کیا علم ہوگا صدر علی وقار۔ کہتے ہیں شابش شابش، پہلی پرفارمنس ہے، ہوتا ہے ایسا، نروس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پہلے بھی تقاریر کر چکے ہیں میرے خیال سے، صحیح؟ تو چلیں، ٹائم آپ کا ہے، مائک بھی آپ کا ہے، چلیں شابش۔ کہ جب آفتاب نبوت خاتم النبیین کا صحرا سجائے، گود امنا سے طلوع ہوا، تو اس کے دم سے کل زمانے میں اجالا ہوا، پوری کائنات کے گرد نور کا حالہ ہوا، اور انسانیت کا رتبہ بالا ہوا، کہ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور کی رحمت کسی ایک خطے تک محدود نہیں، بلکہ زمین و زماں، مکین و مکا کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔
تبھی تو اس ہادی علم کے ظہور سے صحرائے عرب سے لے کر محلات فارس تک کی زمین پر توحید کے نغمے گونجنے لگے. زمانہ آپ کی تعلیمات سے ایسا روشن ہوا کہ بیٹی رحمت بنی, غریب کو عزت ملی, یتیم کو محبت ملی, تفریق رنگ و نسل کے ستائے سیاہ فاموں کو شفقت ملی, اور قتل و غارت گری محبت کے گیتوں میں ڈلی. مکی ایسے باوقار ہوئے کہ اب شیخ کا بلال رفیق مصطفیٰ بنا, فارس کا سلمان مشیر مصطفیٰ بنا. کوئی صداقت کا معیار ٹھہرا تو کوئی عدالت کے اوجے کمال پر پہنچا, تو کسی کی شجاعت کے سامنے مرحب جیسے جنگجو بھی لرزنے لگے. مکہ ایسے بابرکت ہوئے کہ مکہ آپ کی بعثت سے مکرمہ بنا. یثرب مدینہ منورہ بنا کہ وہی لا مکہ کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. زمین و زماں کی کامیابی اور مکین و مکہ کی فیضیابی اسی ہادی عالم کی تعلیمات میں مضمر ہے صدر علی وقار. سو آج اگر فحاشی و عریانی, غربت اور اخلاقی پستی نوح انسان کو اپنے شکنجے میں جگڑ رہی ہے, تو اس کا حل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت اسی عظیم ذات کے در سے ملتا ہے جس کا چرچا زمین و زماں میں ہوا, جس کے شیدائی مکین و مکہ ہوئے کہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. چلیں جی, تھوڑا سا آپ نے اضافی وقت لیا, لیکن بہرحال اچھے انداز سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ کانفیڈنس واپس آ جائے اور یہ اپنی تقریر مکمل کر سکیں. دوسرے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں مقابلہ حسن تقریر کے, محمد حماس تشریف لائیں گے اور اپنی تقریر کا آغاز کریں گے. کائنات کی وجود کا مقصد اور اس کی زیبائش کا تمام تر سبب ذات مصطفیٰ ہے, اور زمین و زمان کی ہر وسعت کو آپ ہی کی عظمت کا خادم بنایا گیا ہے. کائنات کی تاریخ شاہد ہے کہ مادی اشیاء اور زمانے کی گردش نے ہمیشہ آپ کی حاکمیت اور رفعت کے سامنے سر تسلیم خم کیا. ہجرت کے موقع پر غار سور کے دہانے پر مکڑی کا جالا بننا اور کبوتر کا انڈے دینا زمان و مکان کی اس پابندی کا ثبوت تھا کہ فطرت اپنے تمام قوانین آپ کی حفاظت کے لیے بدل دیتی ہے. غزوہ بدر میں آپ کا ایک مٹھی خاک پھینکنا اور اس کا پوری دشمن فوج کی آنکھوں میں پہنچ جانا ہو, یا معراج کی شب زمان و مکان کے فاصلوں کا سمیٹ دیا جانا اور زمان کی رفتار کا تھم جانا, حنین کے موقع پر دربار رسالت میں پتھروں کا کلمہ پڑھنا ہو, یا غزوہ تبوک کے سفر میں آپ کے اشارے پر درختوں کا اپنی جگہ سے ہٹ کر سایہ فراہم کرنا, اور سب سے بڑھ کر غزوہ خیبر کے موقع پر ڈوبے ہوئے سورج کا آپ کے اشارے پر لوٹ آنا, یہ تمام معجزات اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ زمین, یہ سورج, یہ وقت اور یہ کائنات اپنے خالق کے حکم سے آپ ہی کی فرما برداری کے لیے مسخر کی گئی ہے. زمان و مکان کی یہ تسخیر صرف معجزات تک محدود نہیں, بلکہ ہر دور کے سچے اور کامل مومن کے لیے تسلیم و رضا کا حتمی ضابطہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے کی حرمت آپ کے وجود سے ہے. جب حضرت جابر کے گھر میں چند لوگوں کا کھانا آپ کی برکت سے سینکڑوں صحابہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے, یا حضرت قتادہ کی زخمی آنکھ آپ کے دست مبارک کے لمس سے پہلے سے زیادہ بینا ہو جاتی ہے, تو ثابت ہوتا ہے کہ اس جہاں کے تمام مادے اور اسباب آپ کے اختیار کے سامنے عاجز ہیں. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی, جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی, محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی, محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. السلام علیکم.
زبردست، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. محمد حماد نے اپنی تقریر مکمل کی اور کیا خوبصورت موضوع ہے ناظرین. مکین و مکاں تمہارے لیے، اللہ اکبر. اور احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو موضوع تھا. یقیناً جس قدر اس پر گفتگو کی جائے، جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، لیکن بہرحال بچے بھی وقت کا خیال نہیں رکھ رہے اور سب وقت سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ تعریف ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی وقت ہو وہ ہمیشہ کم پڑتا ہے. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ ہے ہمارے مقابلے حسن تقریر کے فہد خان تشریف لائیں گے اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کریں گے. تشریف لائیں. اگر عقل انسانی کے تھولک طبیعت، فلکیاتی سائنس اور بگ بینگ کے نظریات سے ہوتی ہوئی مادی کے وجود تک پہنچتی ہے تو کائنات کی اصل حقیقت کا سراغ صرف ایک نقطے پر ملتا ہے کہ یہ پوری خلقت صرف ایک اتحاد کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک محوری مرکزی کی جلوہ گاہ ہے. صدر علی وقار فلکیات کے سائنسی قوانین سے لے کر فلسفہ وجود تک تاریخ کا ہر مفکر حیران ہے کہ اگر زمان اور مکان کی وسعت لامحدود ہے تو اس کائنات کا ہدف اور اس کا حاصل کیا ہے. قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کے ذریعے جب عدم سے وجود کے سارے پردے اٹھائے تو یہ حقیقت روزے روشن ہو گئی کہ کہکشانوں کی بلندی، زمین کا فرش اور زمان و مکان کی تمام مہر ثبت کر دی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور وقت کی ہر سانس اسی یتیم مکہ کی بعثت کی مرہون منت ہے. کہ اگر زمان اور مکان کی اس تسخیر کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ محض فلسفہ نہیں بلکہ انسانی کامل کا وہ عالمگیر منشور ہے جس نے انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا. آج کی 21ویں صدی جو ماحولیاتی بحرانوں، اخلاقی انحطاط اور عالمی جنگوں کے دھانے پر کڑی ہے، وہاں مادیت پرست دنیا کے پاس انسانیت کی بقا کا کوئی فکری نسخہ موجود نہیں. ایسے میں مدینہ سے اٹھنے والی وہ عالمگیر رحمت ہی واحد پناہگاہ ہے کہ جس نے حجت الوداع کے موقع پر تمام نسلی، جغرافیائی اور لسانی تعصبات کو پیوند خاک کر کے انسان کو زمین کی حکمرانی کا حقیقی حقدار بنایا. کہ خلق سے اول وجود میں آخری تیرا فکر ہی ہے تاجیداری کی لکھی کہ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکا، کہ تیرے صدقے ملی کائنات کو زندگی، کہ تیرے صدقے ملی کائنات کو زندگی. چلیں جی، وقت پر مکمل کیا انہوں نے. اور ماشاءاللہ جو تلفظ کی اغلاط ہیں یقیناً اس کی نشاندہی کے لیے ہمارے معزز منصفین موجود ہیں، لیکن بڑا عالمانہ انداز تھا ان کا، اور انشاءاللہ فیوچر کے، مستقبل کے بہترین مقرر بنیں گے. ہماری دعائیں ہیں. تینوں تقاریر آپ نے ملاحظہ کی. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز. جانتے ہیں کس انداز کی تقاریر ہوئیں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے. انشاءاللہ اس امتزاج کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ کامنٹ کریں گے. اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ آج کا پہلا مقابلہ تھا یہ، تو تھوڑا سا پریشر میں تو بچے آ جاتے ہیں، لیکن بیٹا سمیر جوہر آپ نے زیادہ ہی کچھ پریشر لے لیا تھا اور آپ شروع میں بھول بھی گئے، ایک دو چانس آپ کو دیے بھی، لیکن پھر جیسے ہی گاڑی گیئر میں آئی ہے تو پھر رک نہیں رہی تھی. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیٹا پریکٹس کر کے آتے ہیں. اور کانفیڈنس آپ کا اچھا لگا، جب آپ کانفیڈنس میں آئے، گیئر میں گاڑی آپ کی آئی تو آپ کانفیڈنٹ تھے اس میں. اور باقی یہ ہے کہ تلفظ میں غلطیاں تھیں، ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے، اس طرح یہ پورے جملے، ایک لفظ پورے جملے کی خراب کر دیتا ہے. تو تھوڑا سا تلفظ پہ کنٹرول کریں، ان کی اصلاح کریں. اختتام آپ کا بہت اچھا تھا. اور محمد حماد بیٹا بڑا اچھا آپ نے کہا کہ زمین و زمان کو خادم بنا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا جملہ یہ کہا. اور لیکن تلفظ آپ کے بھی وہی ہے کو ہے کہہ رہے تھے آپ. کانفیڈنس دیکھنے کو ملا. اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا کہ کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ڈرنک جو ہوتی ہے وہ نکلنے کو ہوتی ہے، ڈھکنا پھڑک نکل جائے گی، تو وہ آپ کا بھی ڈھکنا ٹائٹ بند کیا ہوا تھا. وہ گھٹن سی محسوس ہوئی ہمیں. بہت اچھے آپ کا، میں تعریف میں کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا آپ کو، لیکن تھوڑا سا اگر آپ کھل کے اور بولتے تو بہت اچھا آتا آپ کا. یہ انشاءاللہ یہاں آ گئے ہیں تو بہت اچھا تھا. باڈی لینگویج بھی آپ کی بہتر تھی، اچھی تھی. اچھا فہد خان بیٹا آپ نے بھی تلفظ میں غلطی کی.
ہے یہ چیزیں. اسٹارٹ آپ کو بہت اچھا تھا, کانفیڈنس اچھا دیکھنے کو ملا, آپ کی عمر سے زیادہ کانفیڈنس ہمیں نظر آیا, اور آپ نے پازیٹیو کا استعمال بھی اچھا کیا, اور کنٹینٹ آپ کو مجھے بہت پسند آیا. بات ایک اچھا مقابلہ دیکھنا. کیا بات. علامہ حسان الہی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارے سمیر بھائی, ایسا ہو جاتا ہے انسان, آپ فرسٹ ٹائم شاید گفتگو اس حوالے سے کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں پر جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ پریکٹس کر لی جائے, اور کہیں پر اگر کوئی الفاظ زبان پر نہ آ رہے ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے تبدیل کر لیں, اس کو آسان کر لیں, تاکہ آپ کے لیے آگے گفتگو کرنے میں آسانی ہو, ڈیلیور کرنے میں اسے آسانی ہو. صحیح. اور حماد بھائی ماشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا تھا, اور یہی ہے کہ تلفظ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی ضرورت, اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. ویسے آپ کی گفتگو اچھی تھی ماشاءاللہ. اور باقی فہد خان صاحب, آپ کی ماشاءاللہ حقیقت میں کانفیڈنس بھی بہت اچھا تھا, اور تقریر بھی بہت اچھی تھی, لیکن یہ ہے کہ تلفظ کی کچھ غلطیاں تھیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انداز بھی علامہ صاحب انہوں نے بڑا عالمانہ اختیار کیا ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی تھا, بہت اچھا انداز ابھی ہے. اس عمر میں اتنا کانفیڈنس آنا بہت اچھی بات ہے, پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے, زبردست. بالکل ایسا ہی. رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو اس ادارے کو اور کیو ٹی وی کو مبارکباد کہ اس پوری میڈیا انڈسٹری میں یہ واحد ادارہ ہے جو اس لیگیسی کو لے کے آگے چل رہا اور اس نے روایت کو برقرار رکھا. اللہ برکت دے اس معاملے میں. مقابلہ تھا, ظاہر سی بات ہے بیٹا, آپ سے جو بات کی جا رہی ہے دراصل آپ کے اساتذہ کے لیے یہ پیغام ہے. ایک تو بچوں کو تقریر تیار کرواتے ہوئے جو ان کی عمر کا تقاضا ہے وہ الفاظوں تو ان کو آسانی رہے گی, عام فہم بول چال میں ہی ان کو تیاری کروانی چاہیے. اچھا سمیر, آپ بھول گئے وہ ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, لیکن تینوں میں ایک چیز جو کامن تھی وہ مونوٹون. تو جو بھی آپ کے سکھانے والے ہیں, آپ کا جو اپنا انداز ہے نا اس کے اوپر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ آئے گا. صحیح. اچھا, اس نسل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ زیر اور پیش جو ہے نا یہ کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں. جہاں زیر استعمال نہیں کرنا وہاں زیر استعمال ہو رہا ہے, جہاں پیش استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں پیش استعمال ہو رہا ہے. لیکن مجموعی طور پر اچھا رہا. حماد آپ بھی اچھا بولے, لیکن آپ نے جو اپنا ردھم رکھا تھا وہ 5 سے 7 منٹ کا ڈیکلیمیشن ہوتا تھا جب جا کے آپ کا مواد کمپلیٹ ہوتا. آپ تمہید میں ہی اس وقت پہنچے جب پروگرام ختم ہونے لگا آپ کا. تو جو ٹیمپو ہے نا آپ کا اس کا جو خیال رکھیں. پھر فہد آپ آئے, آپ نے اچھا رکھا, لیکن تلفظ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں, ماحول نہیں ماحول اس طرح, یہ چیزیں عمر کا تقاضا ہے چیزیں, لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا رہا پروگرام. اب مشترکہ نتیجہ جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ ہی جائے گا. چلیں جی, زبردست. اور ایک طرف بچوں کی اصلاح, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پروپورشن ہے زیادہ ہمارے ججز کی کامنٹ کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور یہی مقصد ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کا. وہ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم بڑھتے ہیں اس اناؤنسمنٹ کی طرف جس کے لیے ہمارے طلباء بھی منتظر ہیں اور آپ سب بھی منتظر ہوں گے. اور سمیر, آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, یہ سمیر کی وجہ سے سب آپ کو سمیر کہہ رہے ہیں, لیکن سب کو بتا دیا ہم نے کہ آپ سمیر ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تینوں میں پوٹینشیل ہے. اچھی بات یہ ہے, اور انشاءاللہ آج جو کوالیفائی کرے گا وہ بھی, اور جو نہیں کر سکے گا وہ بھی, حوصلہ نہیں ہارنا ہے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان تقاریر میں. صحیح ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ فیصلہ ہو چکا ہے. ہمارے تینوں منصفین نے فائنل کر لیا ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب پارٹیسپینٹ ہے, کنٹیسٹنٹ ہے جس نے کوالیفائی کر لیا ہے اگلے مرحلے کے لیے. چلیں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتے, ان کو بھی نہیں کراتے, دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں. آج اس پہلے مقابلہ حسن تقاریر جس کا موضوع تھا مکین و مکاں تمہارے لیے, جو ونر کنٹیسٹنٹ ہے ان کا نام ہے فہد خان. بہت بہت مبارک ہو بیٹا, کھڑے ہو جائیں تاکہ سب آپ کو دیکھ سکیں. ماشاءاللہ, کانگریچولیشنس. اور امید ہے کہ جو اصلاحی باتیں تھیں, جہاں جہاں آپ کو امپروو کرنا ہے آپ محنت بھی کریں گے اور وہ تمام اغلاط درست کر کے لائیں گے اور بہترین تقریر کریں گے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آپ دونوں کو بھی بیسٹ آف لک. تینوں میں ہی پوٹینشیل ہے. میں تینوں اپنے منصفین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ یہ خوبصورت سفر کا آغاز ہو گیا ہے, اور جو اصل مقصد ہے, مین آبجیکٹیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ایک پورے سلیقے کے ساتھ, حسن بیاں کے ساتھ, اچھے انداز سے, جذبوں کے ساتھ, کیفیات کے ساتھ اپنی عقیدت نظر کریں. اور آج یہ جو بچے یہاں سے سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ فیوچر کے, مستقبل کے بہترین مقررین بنیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہترین پرفارمنسز کے ساتھ ایک بار پھر دہن میں زباں تمہارے لیے پیش کریں انشاءاللہ. اس خوبصورت
عقیدت کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے اسے دیجیے اجازت کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں